میرا کوشچن دو سوال ہے آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں. میرا سوال یہ ہے پوچھنے کا دن ہے آپ کے بہت سارے سوال ہیں تو پوچھیں. عمران خان صاحب نے 2014 میں دھرنا دیا تھا اور انہوں نے آج کل ہر کسی کو آفر کرنا شروع کر دیا ہے کہ آئیں آپ ٹی چوک میں, ہم آپ کو کنٹینر بھی دیں گے اور کھانا بھی دیں گے. اور میرا یہ معصومانہ سوال ہے کہ سید صاحب وہ امپائر بھی دیں گے ساتھ؟ اتنا معصومانہ سوال نہیں ہے. نہیں, امپائر وہ اپنے پاس رکھیں گے. امپائر آپ کو کیوں دیں گے تاکہ آپ میچ جیت جائیں؟ بالکل امپائر نہیں دیں گے. کھانا بھی نہیں دیں گے. عمران خان صاحب کی کوئی روایت نہیں ہے. کھانا کھانے کی روایت ہے, کھانا دینے کی کوئی روایت نہیں ہے. کنٹینر بھی ان کا کسی نے مہیا کیا تھا. تو جو وہ کہتے ہیں اس کے اوپر یقین نہ کریں. This is Aksa. I need to ask you something. Pardon me if my question is stupid as I'm politically naive. میرا کوشچن یہ ہے کہ بچپن سے فیڈ کرایا گیا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ اوور آل ملک کا بھلا دیکھتی ہے. تو اب مجھے کوشچن یہ کرنا تھا کہ اب جب عمران خان کو اسٹیبلشمنٹ لے کر آئی ہے تو ان کو ملک کا مفاد کیوں نظر نہیں آ رہا؟ ان کو کیوں نظر نہیں آ رہا کہ عمران خان نے ملک کے ساتھ اور ملک کے عوام کے ساتھ کیا ڈسٹرکشن کی ہے؟ کین یو پلیز انلائٹن؟ تھینک یو. وہ تو کہتے ہیں جی سب کچھ ٹھیک ٹھاک ہے. سوشیو اکنامک جو ٹریجیکٹری ہے ملک کی ٹھیک ہے, حالات بالکل ٹھیک ہیں. پاکستان بہترین ہاتھوں کے اندر ہے. اور یہ جو گرانے کا طوفان ہے اور یہ ڈالر کی اڑان ہے, جو روپے کی ہزیمت ہے, جو بزنس کا رک جانا ہے, جو قرضوں کی بھرمار ہے, جو اداروں کے اندر لڑائی ہے اور ریفارم کا نہ ہونا ہے, جو پشاور جنگلہ بس کا اسکینڈل جو کہ استعارہ بن گیا ہے اس مس گورننس کا, جس کی صلاحیت ان تمام پاور ویلڈرز کے پاس موجود ہے, وہ کوئی سٹوری نہیں ہے. تو وہ تو کہہ رہے ہیں بڑا زبردست ہے. ضیاء الحق صاحب بھی یہ کہتے رہے کہ بہت زبردست ہے. جنرل پرویز مشرف کہتے رہے کہ بڑا زبردست میں نے پاکستان چلایا. ایوب خان صاحب کہتے رہے میں نے بڑا زبردست پاکستان چلایا. تو زبردستی سے جب آپ زبردست کہلوانے کی تاریخ اٹھا کے دیکھیں تو وہی تاریخ اس وقت دہرائی جا رہی ہے. زبردستی سے ہم زبردست کہہ رہے ہیں, پھر 2-3 سال گزر جائیں گے, لوگ آگے پیچھے ہو جاتے ہیں, ریٹائر ہو جاتے ہیں, عہدے ختم ہو جاتے ہیں, پھر تاریخ آخر میں سامنے آتی ہے. لیکن اس وقت تک لوگ آگے پیچھے ہو جاتے ہیں, کسی کو فکر نہیں ہوتی, احتساب ہوتا کوئی نہیں ہے. لہٰذا چل سو چل. تو جس طرح تاریخی طور پر ہم نے زبردست کام کیا ہے, زبردستی منوایا ہے لوگوں سے, تو زبردست کام ابھی بھی ہم کر رہے ہیں اور زبردستی منوا رہے ہیں لوگوں سے. میں ایک کارڈک پیشنٹ ہوں, مجھے 3 اسٹنٹ پڑے ہوئے ہیں اور میں آج سے 3 مہینے پہلے جو میڈیسن 4100 کی لیتا تھا آپ کو 7100 روپے تک کی ہو گئی. مجھے بتائیں میں کیا کروں؟ لائف سیونگ ڈرگس چھوڑ دوں؟ اس کا جواب ضرور دیجیے. کھانے پینے پہ بندہ کر سکتا ہے, ایک ٹائم کی روٹی نہیں کھا سکتا, اگر دوائی نہ کھائے تو آپ مجھے بتائیں کیا کریں. شکریہ. دیکھیں, سب سے زیادہ انفارچونیٹ سائڈ جو ہے نا اس تمام ہنگامے میں, یہ جو پاکستان کو ہم نے سیاسی تجربہ گاہ بنا دیا ہے اور سمجھتے ہیں کہ ہمیں سب چیزوں کو پتہ ہے, بڑے عقل مند اور دانش مند ہیں اور سب چیزیں ہمارے تابع ہیں, اس کا سب سے بڑا خمیازہ جو ہے وہ عوام کو بھگتنا پڑا ہے. اور آپ کی جو بپتا ہے میں ذاتی طور پر اس سے ریلیٹ کر سکتا ہوں, کیونکہ چھوٹی سی ہمارا ایک سیٹ اپ ہے جس کے ذریعے ہم ہیلتھ کے کچھ ایشوز ٹیکل کرتے ہیں. اینڈ آئی کین ٹیل یو بہت برا حال ہے. اب اس کا معاملہ نواز شریف یا عمران خان یا الیکشن وغیرہ سے نہیں رہ گیا, یہ لوگوں کی جانوں کا ایشو بن گیا ہے. جو ڈرگز کی آپ نے کیفیت بیان کی بالکل درست ہے, کہنے کو 15% ہے لیکن تقریباً 85 سے بعض جگہوں پر 100% دوائیوں کے اندر اضافہ ہے, اور آپ نے دوائیوں کو لوگوں کی پہنچ سے باہر کر دیا ہے. اس سے بڑا ظلم ہو نہیں سکتا. یہ کرمنل کیسز کے زمرے میں آتا ہے. میں آپ کی سچویشن سے سمپتھائز کرتا ہوں اور لاکھوں ان لوگوں کی سچویشن سے سمپتھائز صرف کر سکتا ہوں جو اسی بپتا میں سے گزر رہے ہیں جس میں سے آپ گزر رہے ہیں.